اللہ 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 صلی اللہ. بڑی محبت کے ساتھ پیر طریقت راوی شریعت پیر سید صدیق شاہ بخاری زیدہ شرفہ اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آل نبی اولاد علی المرتضیٰ سید ظہیر سلطان شاہ زیدہ شرفہ اور میرے دوستوں نے اس محفل کو بڑی محبت سے سجایا. بڑا طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بس 10 15 20 منٹ 25 منٹ 11 بجے تک قرآن حکیم سن لیں پھر اجازت دے دیجیے گا. آئیے قرآن پاک میں سے سورہ مجھے معاف کر دیجیے گا میرے ساتھ ہی میرے گجرانوالا سے ہی حضرت قبلہ حافظ صاحب مجدد صاحب آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا. بعد میں آپ تلاوت بھی کریں گے اور نعت شریف بھی پڑھیں گے. اللہ انہیں عزت اور برکت عطا فرمائے. میرا بیٹا محمد کامران اللہ حضور کے توسل سے شان و شوکت عطا فرمائے. آئیے سورہ نساء میں سے ایک سورت کی ایک آیت کے 4 لفظ پڑھتے ہیں. بس جہاں پہ ان چاروں کا ترجمہ ختم ہو جائے گا خطاب مکمل ہو جائے گا. سورت کا نمبر 4 ہے اور لفظ بھی 4 ہی پڑھنے ہیں. بس دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے. چاروں سے محبت ہو جائے چاروں سے پیار ہو جائے چاروں کی عزت کیا کرو. میلاد والا نبی اسی پہ راضی ہے جس پہ چاروں راضی ہیں. چاروں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کیا میلاد والے سائیں ناراض ہو جائیں گے. جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو. سبحان اللہ. نہ اس طرح نہ کریں. یہ ڈچکوٹ سمندری مرید والا اور پھر گردنوا کے جو چک ہیں یہ کوٹ شریف اور پھر آگے سمندری پھر انی پھر بھول پور شریف پھر گوجرا روڈ پہ کافی جگہوں پہ خطابات ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں گے. قرآن سے محبت ہے تو سب سبحان اللہ کہہ لیں. اللہ حضور کے توسل سے ہمارے دلوں میں سارے ہی صحابہ کا حیا آ جائے. جس دل میں اولاد رسول کا حیا نہیں اصحاب رسول کا حیا نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اگر ان کا حیا ہے تو پھر ذکر کرے. 2 ہی باتیں ہیں. اگر ان کا حیا نہیں تو پھر فکر کرے. اگر اولاد رسول کا نوکر ہے تو پھر ان کا ذکر کرے. آئیے دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. بس یہ 4 لفظ ہیں. کوشش کرتے ہیں چاروں کا ترجمہ ہو جائے وگرنہ 1 یا 2 لفظوں کا ترجمہ وقت میں ہوگا پھر اجازت ہو جائے گی. وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ کبھی بات آگے نہیں چلے گی جب تک آپ کی زبان پہ قرآن نہیں آئے گا. وَاسْأَلُوا کا ترجمہ کریں معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ ڈچکوٹ سمندری کا علاقہ غیور سنی نوجوان جلوہ افروز ہیں. ہر زبان پہ قرآن آئے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا 1 حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. یہ برکت تو ہے نا جی بیٹا قرآن کی. ترجمہ کرو جی. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ نہیں ابھی بھی آواز کم ہے. جتنا مجمع ہے کم از کم آواز اتنی آئے تو بات آگے چلے گی. وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو. ترجمہ کرو جی. کیا معنی ہے؟
माशाअल्लाह। अल्लाह किस से मांगें? फरमाया अल्लाह, अल्लाह से मांगो। किससे मांगना? माशाअल्लाह जी। औलाद कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? जवानी कौन देता है? ठहर जाए, मैं सूरह अनकबूत में से एक आयत को पढ़ता हूँ। ये 29 नंबर सूरा है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह फरमाया अल्लाह से मांगो क्योंकि तेरा मददगार भी अल्लाह है और तेरा वली भी अल्लाह है। जी, मददगार कौन है? बदनसीब ज़ुबान है जिस ज़ुबान पे अल्लाह का नाम नहीं आ रहा। मददगार कौन है? वली कौन है? किससे मांगना है? शाबाश। सवाल किससे करना है? किससे तलब करना है? अच्छा रुको, एक आयत और पढ़ते हैं। ये सूरह मुल्क की आयत है, 67 नंबर सूरा है और बिल्कुल पहली आयत है। अल्लाह तुमसे क्यों मांगे? अल्लाह फरमाया तबारकल्लज़ी, अल्लाह से मांगो क्योंकि बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह ही से मिलेगी। भाई बरकत कौन देगा? देखिए मेरी बात सुने, मेरे बाद आपके दुनियाई खिताबत का बड़ा सुरीला सा ख़तीब है, तो आप बाद में सुर वगैरह सुनिएगा, लेकिन ज़रा कुरान पहले सुन लें और एक्टिव होके कुरान सुने, जाग के, सौ के नहीं सुनना, बिल्कुल जाग के कुरान सुनो। किससे मांगना? औलाद कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? रुकें, एक आयत और पढ़ते हैं। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, 17 नंबर सूरा है और बिल्कुल पहली आयत है। इरशाद है सुबहानल्लज़ी, अल्लाह से मांगो क्योंकि अल्लाह बड़ा ही पाक है। अल्लाह पाक है। भाई हमारा अल्लाह बदनसीब ज़ुबान है जो अल्लाह की पाकी बयान नहीं कर रही। अल्लाह भाई इधर ये ज़रा पकड़िएगा इसे ज़रा, अल्लाह पाक है। देखिए मैं सूरह मोहम्मद की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ज़रा मैं बाद में पढ़ूँगा, मैं फ़ौरन उस तरफ जाऊँगा। अल्लाह पाक है, ये दावा किसका है? अल्लाह का। शाबाश। किसका दावा है? अल्लाह का दावा है। सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं मैं पाक हूँ। देखें ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, चूँकि मेरा रिसर्च से ताल्लुक़ है, मेरे पास आले इल्म, उलमा, PhD और MPhil स्कॉलर्स आते हैं, तो सारा दिन तहकीक में गुजरता है। रिसर्च में 4 चीज़ें हों तो रिसर्च ठीक है। दावा, मुकदमा, दलील, नतीजा, मंतकी रबत। अगर ये 4 चीज़ें नहीं, रिसर्च ख़त्म, ज़ाया। लेकिन दावे की अगर दलील है तो रिसर्च आला। अब ये दावा अल्लाह का है कि मैं पाक हूँ। मौला हर दावे की कोई दलील तो होती है। अब हमारी गुनाहगार आंखें तुम्हें तो नहीं देख सकती, अब तेरी पाकी देखनी हो तो जाएं कहाँ पे? नहीं, आपने अभी भी गौर नहीं किया, कोई बात नहीं, जागोगे आहिस्ता आहिस्ता। मौला ये सुभान तेरा दावा है मैं पाक हूँ। मौला हम तो तुम्हें देख नहीं सकते, अब अगर तेरी पाकी देखनी हो तो किस दरवाज़े पे जाएं? इसकी कोई तो दलील होगी। अल्लाह फरमाया मेरी पाकी देखनी है। ये सूरह अहज़ाब है, 33 नंबर सूरा है और 33 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाया अगर मेरी पाकी देखनी है तो फातिमा का घर देखो। अगर मेरी पाकी देखनी है तो अली का वेड़ा देखो। अगर मेरी पाकी देखनी है तो वो वेड़ा देखो जहाँ पे हसनैन खेलते रहे हैं। नहीं यार अभी ठंडा बोलते हो, नहीं समुद्री वालों मेरी थकावट बढ़ा रहे हो आप ना। मैं आगे अर्ज़ कर रहा था हज़रत क़िबला मुजद्दिद साहब से कि पूरे महीने में एक सफ़र ने थका दिया है, सारा महीना बड़ा सिलसिला सही रहा है। रहीम यारखा से हरीपुर हज़ारा और हरीपुर हज़ारा से पाकपतन, एक ही दिन में ये जो मैंने सफ़र किया ना इसने थकावट अब बढ़ा दी है। लेकिन आपका आहिस्ता बोलना मेरी थकावट और बढ़ रही है। जिसका ईमान है कि ज़हरा का वेड़ा पाक है, सुभान अल्लाह कहो।
اس ویڑے کے قریب پلیت نہیں آتا، علی تک پلیت نہیں آتا، اوے علی تک پلیت نہیں آندا۔ اوے ایویں نہیں لڑنا سمندری والو، ایویں لڑنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا۔ اللہ فرمایا پاک ویڑا ہے، پلیت دا کم ہی نہیں، حسین تک پلیت آتا ہی نہیں۔ خوش رہیں، حسین تک پلیت آتا ہی نہیں، حسین تک پلیت آتا ہی نہیں۔ اچھا ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے اور چھلک چھلک کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے۔ جناب سنی یہ جملہ سن کے چپ رہ ہی نہیں سکتا، جو حسین تک نہ آئے وہ ہے پلیت، جو حسین حسین کرے وہ ہے صدیق۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، یہ پاک ویڑا ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو میں ذرا یہ پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھوں؟ نہیں میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ نہیں یار یہ ٹھنڈی آوازیں ہیں آپ کی، آپ کو بھی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے بندے اس طرح چپ نہیں رہتے۔ جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے، آل رسول کا جتنا احترام ہے، اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا یہ پاک ویڑا ہے۔ اچھا پاکی سے ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا سورہ واقعہ کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ 56 نمبر سورہ ہے اور یہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرمایا کائنات والیو حسین دا ویڑا بھی پاک ہے، آ قرآن بھی پاک ہے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، قرآن۔ اچھا جلدی نہ ایک آیت سنو کیونکہ وقت آج تھوڑا ہے، جلدی نہ ایک آیت اور سنو۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہو رہا ہے، 64 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پاک بھی ہے تے قرآن نور بھی ہے۔ یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، جڑا پاک ہوئے نا وہی نور ہوندا ہے تے جڑا نور ہوئے نا وہی پاک ہوندا ہے۔ بھائی دو آیتیں پڑھ لی ہیں ہم نے، جو پاک ہے وہی نور ہے، جو نور ہے وہی پاک ہے۔ اچھا قرآن نور ہے، پاک ہے، نور بھی ہے، پاک بھی ہے۔ مولا یہ پاک اور یہ نور اس کا کوئی معیار تو ہوگا؟ اللہ نے معیار قرآن کو سورہ رعد میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں میں کسی آیت پہ رک نہیں رہا، جلدی سے آگے چل رہا ہوں۔ 13 نمبر سورہ کی 31 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر یہ پاک پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، او قطیت بہ الارض، اگر یہ پاک زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، اگر یہ پاک مردے پہ آتا تو مردہ باتیں کرتا۔ یہ دا مطلب ہے یہ جنہ پاک ہے اوڈا ہی جلالی ہے، جڈا پاک ہے اوڈا ہی حیبت والا ہے، جڈا پاک ہے اوڈا ہی جلالی ہے۔ مولا یہ اتنا جلالی اور اتنا پاک اور اتنا نورانی قسم کا کلام، مولا جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جسے زمین برداشت نہیں کر رہی، جسے مردہ برداشت نہیں کر رہا، تو مولا پھر اسے کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرمایا نزل بروح الامین علی قلبک، جسے پہاڑ نہیں نہ اٹھا سکے یہ محمد کے دل پہ آیا ہے، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے۔ اچھا رکیے گا، میں رک نہیں رہا، میں بالکل کسی لفظ پہ رک نہیں رہا، میں جلدی سے آگے آپ کو نتیجہ بھی دیے جا رہا ہوں، مقدمہ بھی کریٹ کیے جا رہا ہوں، منطق کے ذریعے نتیجہ بھی دیے جا رہا ہوں اور جلدی سے آگے چل رہا ہوں۔ مولا یہ پاک ہے، یہ جلالی ہے، یہ نور ہے، یہ مصطفیٰ کے دل پہ آیا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے جس طرح میری ڈاکٹریٹ جس طرح اس میں اسلامک اسٹڈیز میں ہے، اسی طرح میڈیکل سائنس میں بھی ہے۔ یہ جو دل ہے دس از بیسیکلی فیکٹری آف بلڈ، یہ خون کی فیکٹری ہے۔ مولا خون تو پلیت ہوتا ہے، دل خون کی فیکٹری ہے، خون تو پلیت ہے، دل خون کی فیکٹری ہے۔ یہ 6666 آیتیں پاک نبی کے دل پہ نہیں، آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مولا یہ خون تو پلیت ہوتا ہے، یہ خون کی فیکٹری ہے۔ دس جاب از ٹو ڈو دا پمپ دا
हॉट इन होल द बॉडी, इसका काम है कि सारे जिस्म में ब्लड को पंप करता है। मौला ये ब्लड पलीत है, ये आयतें पाक हैं, ये सारी आयतें रसूल के दिल पे, दिल में तो खून है। अल्लाह फरमाया खबरदार नबी के खून को अपने खून जैसा नहीं समझना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए जिन्ना कुरान पाक है ना, इस तो चोखा मुहम्मद दा खून पाक है। ये सारा घर पाक है, उस घर में अली बड़ा पाक है, उस घर में फातिमा बड़ी पाक है, उस घर में हसन बड़ा पाक है, उस घर में हुसैन बड़ा पाक है, उस घर में ज़ैनुल आबिदीन बड़ा पाक है, उस घर में औलो मोहम्मद बड़े पाक हैं, उस घर में इमाम बाकिर बड़ा पाक है, उस घर में इमाम जाफर सादिक बड़ा पाक है। ये बंदे चुप क्यों बैठे ने? अली दे सारे पुत्र ही पाक ने। बंदे परेशान हो गए ने, ये ना कोई पहली बारी सुने ने, साड़ी बेवकूफी है, असी ये ना बगाने बंदियां नूं दे छड्डे ने, ये साडे अपने ने। हुण जिस दिल विच अली दे सारे पुत्रां दा हया वे, सुभान अल्लाह कह लो जी। ये घर पाक घर है, इस घर के नजदीक पलीत नहीं आता, क्योंकि ये पाक वेड़ा है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो अब मुझे सूरह मोहम्मद की इकट्ठी 2 या 3 या 4 आयतें सूरह मोहम्मद से पढ़नी है। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं पढ़ लूं। नहीं, ठंडा बोल रहे हो, अभी भी ठंडा बोल रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, वापस आ गए। नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ा करता, आपको अभी समझ नहीं आ रही। जिस दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया ये घर पाक घर है। लो जी, अब सूरह मोहम्मद मेरे सामने आ गई। इरशाद है ज़ालिकल्लज़ी, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू तबउल बातिला, काफिर इत्तबा करता है बातिल की, व अन्नल्लज़ीन आमनु तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, और मोमिन इत्तबा करता है हक की। काफिर इत्तबा करता है, मैं कभी भी नहीं आगे चलना, काफिर इत्तबा करता है। हजरत मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी चुप बैठे हुए हैं। काफिर इत्तबा करता है, नहीं नहीं, मैं आगे चलना ही नहीं जब तक मैनू आयत सुनानी नहीं। तो सा काफिर इत्तबा करता है, अभी भी आवाज कम है। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीन तबउल, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू तबउल बातिला, काफिर इत्तबा करता है बातिल की, व अन्नल्लज़ीन आमनु तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, मोमिन इत्तबा करता है हक की। जी सुनाओ जी आयत। काफिर इत्तबा करता है, अभी भी पिछले बंदे चुप हैं। काफिर इत्तबा करता है, मोमिन इत्तबा करता है। अब हमारा बातिल से कोई तल्लक नहीं, क्योंकि हम कहानी पाक की खोल के बैठे हैं। हमारा बातिल से तल्लक नहीं, क्योंकि अगर बातिल मैंने पढ़ना है तो मुझे सूरह साद की 70, 71, 72, 73, 82 तक आयतें। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही क़ाल या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुदा लिमा ख़लक़्तु बियदैया क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़्तनी मिनन नारि व ख़लक़्तहु मिन तीन क़ाला फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम फ़इन्नका अलैका लानती इला यौमिद्दीन। ये नहीं मैंने पढ़ना, इस तरफ मैंने नहीं जाना, इस पे बाकायदा खिताब है। कभी आया तो बातिल पे बाकायदा बात करेंगे, मैंने इस तरफ नहीं जाना। हम चूंकि बात पाक की कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक है हक से, मोमिन हक की इत्तबा करता है। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं कुरान खोल के 4 को हक पढ़ लूं। ओए जिदा ईमान है, 4 हक ने, सुभान अल्लाह कहो यार। इदा ठंडा सुभान अल्लाह समुद्री वालों, जिदा ईमान है 4 हक ने, हाथ काट के कहो सुभान अल्लाह। लो जी, मैंने हक पढ़ना है भाई। काफिर इत्तबा करता है, फिर आवाज कट हो गई है। काफिर इत्तबा करता है, मोमिन इत्तबा करता है। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है कि सुर वगैरह बाद आप में सुनेंगे, आप सुनिएगा बाद में, लेकिन कुरान सुन ले जरा। काफिर इत्तबा करता है, शाबाश। मोमिन इत्तबा करता है। अब मैं हक पढ़ने लगा हूं। लो जी, पहला हक अल्लाह ने सूरह यूनुस में बयान किया। अल्लाह फरमाया फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, कायनात वालेओ मैं आप हक हां। भाई पहले ते अल्लाह हक है। अल्लाह, आवाज काटे भाई, अल्लाह भाई बोलो भाई, सुनी बोलन भाई, अल्लाह। काफिर इत्तबा करता है, मोमिन इत्तबा करता है, अल्लाह। एक हक आ गया सामने। लो जी, दूसरा हक, मौला कुछ और भी हक है। अल्लाह ने फिर सूरह मोहम्मद में फरमाया वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। ए जेड़ा कुरान नबी वाला आया है ना, एक कुरान भी हक है। हाँ भाई, कुरान
بھائی بندے چپ بیٹھے نے. قرآن کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن بھائی دو حق ہو گئے نے, دو اج نہیں دینے. میرے نال بولو پھر پڑھو ذرا. کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن دو حق ہو گئے. رکیا جی ایک حق اور پڑھتے ہیں. یہ سورہ توبہ ہے. ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. آ جڑا دین محمد لے کے آئے نے نا, یہ دین بھی حق ہے. ہاں بھائی دین, آواز کاٹے یار, دین. لو ہن مینوں سبق پچھو سنا دیو. کافر اتباع کرتا ہے, کیا بات ہے. مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اللہ قرآن دین. بھائی کتنے ہو گئے؟ اور شاباش, 3 ہو گئے. 3 ہو گئے, بس تقریر ختم ہو گئی. 3 حق ہو گئے. ہن میں او حق پڑھن لگا جن نے نہ تیناں نو حق منوایا ہے. ہن او حق میں لگا پڑھن جن نے نہ تیناں نو حق منوایا ہے. لیکن مینوں پچھلا سبق پہلے سنا دیو. کافر اتباع کرتا ہے, شاباش. مومن اتباع کرتا ہے. بندے کتھے نے جڑے کہندے نے سنی قرآن نہیں پڑھ دے؟ کتھے نے؟ کہاں پہ ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں یہ سنی قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. یہ میرا بیٹا کامران فاروق ہے, یہ سادات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ سب کا نوکر ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے بندے بٹھائیں, انہیں سمجھ آئے ایک سنیوں ہی تو ہیں جو تراویوں میں سن لیتے ہیں, میلاد میں سمجھ لیتے ہیں. ایک سنیوں ہی تو قرآن والے ہیں, سنی ہی تو قرآن پڑھتے ہیں. اور ان بندوں کو سمجھ آنی چاہیے سنی قرآن والے بھی ہیں, صاحب قرآن والے بھی ہیں. جس کے دل میں زہرا کا بابا ہے سبحان اللہ کہہ لو جلد. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں شعر کہاں پہ آ گیا اچانک, وہ تھکا ہوا ہوں میں. چھوڑیں واپس آ جائیں, تھوڑے چھوڑیں. اچھا سبحان اللہ کہو تو تھکی طبیعت میں پڑھ دیتے ہیں. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاہوے جد چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تے ہاتھ گورے گورے نے, ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں, اور جتے دل وچ ملاد والے نبی دی محبت سبحان اللہ کہو یارا. گل موتیاں دی گانیاں, سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے, ساڈے دل دا جانیاں. اجازت دو آگے قرآن پڑھو. اے سارے صاحبان قرآن نو منن والے بیٹھے نے, تے سارے اہل قرآن بیٹھے نے. اسی قرآن والے یہاں جڑے قرآن والے نے کہا کہ کہو سبحان اللہ. لو جی مجھے دوبارہ آیتیں سنا دو. کافر اتباع کرتا ہے, ماشاءاللہ. مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن دین, دین حق کے. اچھا کھلو جی ایک منٹ, رکو 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 رکو. واٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ, واٹ از دا ڈیفینیشن آف دین؟ بھائی سادہ کیجئے گا اس کو, سادہ کیجئے گا. بہت پیارا, میں مطمئن ہوں لیکن سادہ رکھیے گا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف دین؟ اچھا ایک منٹ, اسلام کیا ہے؟ بھائی اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اچھا مذہب کیا ہے؟ ہاں مینوں پتا سی, مینوں پتا سی جواب یہی ہونا ہے. ہم کون ہیں؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اے بچپن دا رٹے ایسا. یہ ایک آیت آ رہی ہے اس طرف سے, بڑی پیاری آیت آپ پڑھ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں جی اس طرف. اچھا جی جب بھی پوچھا جائے مذہب اسلام, اسلام کیا ہے؟ مذہب, مذہب کیا ہے؟ دین, دین کیا ہے؟ اسلام, اسلام کیا ہے؟ مذہب, مذہب کیا ہے؟ دین. اے بس اینجی ریکٹینگل چل دی ہے. پھر ویکھیا جی مذہب کیا ہے؟ دین, دین کیا ہے؟ اسلام, اسلام کیا ہے؟ مذہب, مذہب کیا ہے؟ دین. نہ اس طرح نہ کرو, میری بات سنو. وہ ہمارا بچپن کا دور تھا, ہن اسی وڈے ہو گئے ہیں. ہن ذرا سمجھ لیے دین کی یہ مذہب کیا ہے, اسلام کیا ہے. لو سنیے گا. مذہب, مذہب ذہبا, قرآن میں ایک لفظ آتا ہے اذہب
اللہ فرماتے اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، جانا، چلنا، چلنا، کسی راستے پہ چلنا، یہ ہے مذہب۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی سمجھو یار، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ بات کیچ ہو جائے۔ کسی راستے پہ چلنا ہے مذہب۔ نو کوسچن از دیٹ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں مذہب کے قوانین کو تسلیم کرنا، یہ ہے اسلام۔ اب رک جاؤ۔ نو کوسچن از دیٹ وٹ از دین؟ اب یہ دین کیا ہے؟ سنو، آخری بندے تک یہ پیغام سننا۔ دین کسی دیوار کا نام نہیں، دین کسی عمارت کا نام نہیں، دین کسی پراپرٹی کا نام نہیں، دین ہے وجود کا نام۔ ایسا وجود جو اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرے، وہ وجود دین ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، مجھے پتا ہے ابھی کوتاہی ہے، میں سمجھا نہیں سکا، آپ کے سمجھنے میں شک نہیں ہے، میں نہیں بات کو سمجھا سکا۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، اسلام تسلیم کرنا، دین وجود ہے، وہ وجود جو اسلام کے قوانین کو اپنے وجود پہ لاگو کرے، وہ چلتا پھرتا وجود دین ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، ٹھہر جاؤ، میں اجمیر کے بادشاہ سے پوچھتا ہوں، اجمیر کے بادشاہ نے سمجھایا۔ اگر دین سمجھنا ہے تو سن، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ خواجہ معین الدین نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا دل کرے کہ میں دین دیکھوں، علی کا بیٹا چلتا پھرتا حسین دین ہے۔ ایک نہ کرو جس دل وچ حضور دے نواسے دی محبت ہے، سبحان اللہ کہو جلدی۔ اجازت دو آگے پڑھوں، بس جی 85% تقریر ہو گئی جی، 15% رہ گئی، بس مجھے 10 منٹ سے پہلے مجھے اجازت دے دیں، مجھے ذرا ٹائم بتا دیجئے گا، ذرا جلدی بتا دیجئے گا۔ 11:15 ہو گئے، چھٹی کا تو ٹائم ہو گیا، میں ٹائم اب دیکھا ہے نا جی۔ چلو میں نے بندے پکے کر لیے ہیں، وہ فارے کہہ رہے ٹھیک ہے جی 85% ہوگی، 15 منٹ پڑی ہے۔ اب جس کے دل میں ساروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو جی، مجھے ذرا سناؤ جی، کافر اتباع کرتا ہے؟ کیا بات ہے، یاد ہو گیا سارا قرآن۔ مومن اتباع کرتا ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اچھا جی، اللہ ادھر آواز واہ ہے تو ادھر آواز کاٹے، اللہ، قرآن، دین۔ لو جی ہن میں او حق پڑھن لگا جن نے تینوں نو حق منوایا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، ارشاد ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شاہدا ان الرسول حق۔ اللہ فرمایا کائنات والیو میرا محمد بھی حق ہے، زہرا دا بابا حق ہے، حسین دا نانا، اجے بھی آواز کاٹے، حسین دا نانا، زہرا دا بابا، سارے صحابہ دا مرشد، سارے نبیاں دا مرشد۔ اللہ جی ہون منو ذرا آیتہ پچھو سنا دیو تاکہ ہون میں تھوڑی کو اجازت لے لاں۔ اللہ حق ہے، بھائی کافر اتباع کردہ ہے، مومن اتباع کردہ ہے، اللہ حق ہے، تو انہوں کی نہیں دسے ہے؟ اے ہون مختلف آوازاں آ رہی ہیں، اے ادھروں آواز آئی ہے قرآن، ادھروں آواز آئی ہے محمد، اے ادھروں جڑی آواز آئی ہے نا، انہوں رلا لینے ہیں، ٹھہر جی اجے۔ انہاں فرمایا جی قرآن نے آکھیا ہے، انہاں فرمایا محمد آکھیا ہے، انہاں دی گل اگر منیے تے قرآن تواڈے لایا ہے؟ قرآن حسین دے نانے والا ہے۔ میں تے برملا کہنا ہونا، حضرت موسیٰ نو تورات لین واسطے تور تے جانا پیا سی، حضرت عیسیٰ نو انجیل دا انتظار کرنا پیا سی۔ کمال ہے، جے او مکے بیٹھے نے اے حق پیچھے مکے پہنچے ہیں، جے او مدینے بیٹھے نے اے حق پیچھے مدینے پہنچے ہیں، جے او غاراں وچ بیٹھے نے اے نور پیچھے غاراں وچ پہنچے ہیں، تے جے او یاراں وچ بیٹھے نے اے نور پیچھے یاراں وچ پہنچے ہیں۔ اچھا کمال ہے مولانا، آ جڑا پیچھے آیا ہے اینو حق بھی من دے ہو، اینو پاک بھی من دے ہو، تے اینو نور بھی من دے ہو۔ آ جڑا پیچھے آیا ہے اینو من دے ہو، تے جدے پیچھے آیا ہے
نہیں تسی سمجھے ہی نہیں، تسی اجے بھی نہیں سمجھے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، جناب سارے نبیوں کو کتابوں کے لیے پیچھے جانا پڑا، مصطفیٰ جہاں پہ جلوہ گر ہیں یہ نور رسول اللہ کے پیچھے پہنچا۔ ہن رکیا جے مولا کیویں یعنی معراج دی رات گئے تے تو فرمایا لو لے جاؤ، فرمایا نہیں۔ اچھا مکے بیٹھے سن تے جبریل آ کے آکھیا آپ پھڑے ہو جائے، نہیں تے مولا پھر اے نور کیویں؟ اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، زہرا دا بابا بولدا سی او دے وچوں نور آندا سی۔ یہ دا مطلب ہے یہ گل پکی ہو گئی ہے، یہ جڑا او دے وچوں آئے او نور ہے، جڑا او دے وچوں آئے وہی تے نور ہے، جڑا او دے وچوں آئے وہی تے نور ہے، جڑا بھی او دے وچوں آئے وہی تے نور ہے۔ جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، جیڑا او دے وچوں آئے ہوئی تے نور ہے۔ ہن سنی چپ نہیں رہے گا، جے اونا وچوں قرآن آئے قرآن نور ہے، تے جے حسین آئے حسین نور۔ قرآن حق کے ٹھہر جو بھائی، اللہ حق کے کنے کے ہے؟ نبی کے ہے، حسین دے نانے آکھے ہے۔ دین حق کے کنے کے ہے؟ حسین دے نانے۔ اسلام قرآن حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے، کنے کے ہے؟ رسول دے نانے، زہرا دے بابے کے ہے، حسین دے نانے کے ہے۔ یہ مطلب ہے اونا فرمایا اللہ حق کے بندے من گئے نے، اونا فرمایا قرآن حق کے بندے من گئے نے، اونا فرمایا دین حق کے بندے من گئے نے۔ ہون اے ہوئی فارمولہ رکھو، جنوں بھی او حق کہنا انہوں مان جاؤ۔ نہیں تو سے سمجھے نہیں، میں جس منزل سے تو انہوں کھڑنا چاہنا، یہ دا مطلب ہے جنوں نبی حق کہنا انہوں مننا پینا ہے۔ لاہن دومی ہاتھ میرے قرآن دے جے، جس نبی اے آکھے ہے نا اللہ حق کے بندے من گئے نے، جس نبی اے آکھے ہے نا قرآن حق کے بندے من گئے نے، جس نبی اے آکھے ہے نا دین حق کے بندے من گئے نے۔ اور سے نبی فرمایا سی الحق ماہو، کائنات علیہ میرا علی بھی حق کے، علی 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 ٹھنڈا بول دیو پہ علی، اجے بھی آواز کاٹے علی، پھر آواز کاٹے علی، پھر بولو علی۔ ہن دومی ہاتھ جڑے نے، سنی چپ نہیں رہے گا۔ یہ دا مطلب ہے جس فرمایا اللہ حق کے بندے من گئے، جس فرمایا قرآن حق کے بندے من گئے، جس فرمایا دین حق کے بندے من گئے، جس فرمایا علی حق کے بندے من گئے۔ اور سے زبان نے فرمایا ہے الحق ینطق الی لسان عمر ابن الخطاب، کائنات علیہ میرا عمر بھی حق کے۔ ہون جس دلے سے آبادی محبت ہے سبحان اللہ کا وہ جلدی، یہ دا مطلب ہے ابو بکر حق کے، عمر حق کے، عثمان حق کے، علی حق کے۔ یہ میں کلہ کیوں پہ کہنا ابو بکر، اجے بھی آواز کاٹے ابو بکر، اجے بھی آواز کاٹے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کٹا بار ہاتھ علی، کٹا سنیو ہاتھ بار علی، پھر بولے آجے علی۔ چلیں جی، بس یہ سبق اب بھولنا نہیں، علی حق کے، علی جے تسی کہو تے علی تے ایک آیت اور پڑھ لی۔ نہیں جی چلیے جی اٹھو جی، ایک آیت مولا علی تے پڑھ لواں۔ نہیں جس دل وچ علی واسطے گج کے کہو سبحان اللہ۔ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ نعرہ حیدری،
انج علی علی کریا کرو. علی حق کے, علی مینوں ذرا پھر سنا دیا جی. ابو بکر, عمر, عثمان, علی. جڑا بندہ ابو بکر دا ککھ نہیں لگدا او علی دا بھی ککھ نہیں لگدا. واہیات ہے وہ بندہ جڑا حضور دے صحابہ دا گستاخ ہے, وہ ڈنگر ہے, واہیات ہے, او دا علی نال کوئی تعلق نہیں. علی وہ ہے جن کے پاس ابو بکر آ کے فرماتے ہیں بخن 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 یا علی بخن. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا علی مبارک ہوئے. فرمایا قادی مبارک. یا علی نبی فرماندے نے پے جنت وچ جانے ہی ہونے میں جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. یہ مبارک ابو بکر دے رہے ہیں. جب کہا نا مبارک یا علی مبارک, حضرت مولا علی ابو بکر کا چہرہ دے کے فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا یا علی منو کا دی مبارک؟ ابو بکر منو علی نو نبی آکھیا سی علی مور اونوں لائی جدے دل وچ ابو بکر ہوئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ ٹھنڈے نعرے نہ رسالت, سنائیں. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا, جو صدیق کو نہ مانے اس کا علی ہو نہیں سکتا. جسے پیار ہے علی سے سبحان اللہ کہہ لو جل. لو جی بس آخری آیت سن لو, مولا علی پر مجھے اجازت دے دو. یہ سورہ نمل کی آیت ہے, 27 نمبر سورہ ہے, 40 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ ٹھنڈا بول رہے ہو, ٹھنڈا بول رہے ہو, چلے خطاب ہو گیا. یہ 2-4 بندے سبحان اللہ, باقی چوپ. نہیں نہیں, جس کے دل میں علی کی محبت ہے ہاتھ نکال کے کہو سبحان اللہ. بس آخری آیت سن اور مجھے اجازت دے دو. یہ سورہ نمل ہے, 27 نمبر سورہ ہے. سلیمان نبی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی امت بیٹھی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے بلکیس دے ہم تو پہلے مینوں تخت چاہیے. ایک جن کھڑا ہویا, اس نے کہا جی میں لے آواں گا. فرمایا کدوں تک؟ بس جی معاف کر بک دی تخت آ جائے گا. آپ میں بیٹھ جا, مینوں پہلے چاہیے. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, میں ولی تخت پہلے لاؤں گا. ہن مینوں جواب دیو تخت آیا سی؟ چپ بیٹھے نے, نہیں آیا. قرآن میں بند کر چھڑیا ہے, تقریر پھر کدی کرانگے آ کے, نہیں آیا. اجے بھی بندے چپ نے, تخت نہیں آیا. کون لایا ہے؟ جن نہیں, نبی جی. کون؟ آصف بن برخیا. یہ جن تھا؟ اچھا نبی تھا؟ فرشتہ تھا؟ نہیں, سارے آندے میں نے ولی تھا. دونوں ہاتھ میرے قرآن تے نے, سمندری آلے ہو. اگر ولی اتنی طاقت رکھ دے, اگر ولی اتنی طاقت رکھ دے, اے ولی ہے تے جیڑا علی ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ولی کون ولی تھا؟ فرمایا یہ آصف بن برخیا ولی تھا. اب میرا جملہ سنیے گا, یہ آصف بن برخیا سلیمان کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, مولا علی تو محمد کا ولی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو جلدی سے. جس دل وچ علی واسطہ ہے سبحان اللہ کہو گج کے. ہو گیا جی مکمل. لو جی یہ پکڑیے گا, اٹھ کے کھڑے ہو جانا جی. ہاں ہاں, تقریباً کتنا وقت گزر گیا جی؟ ایسٹیمیٹڈ بتا دیں. سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. لو جی بس میں ممبرشپ چھوڑ رہا ہوں اور میلاد پہ ایک روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس کو ایک دفعہ بلایا نبی پاک نے. عباس قریب آئیں. بس جناب عباس قریب ہوئے, عرض کی جی آقا عباس آج کوئی میرے بچپن کی باتیں سناؤ. عباس 2 جملے. جب کہا نا عباس میرے بچپن کی بات, حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور جب آپ آئے نا, میں آپ کی زیارت کرنے آپ کے گھر آیا. میں کیا دیکھتا ہوں, جس جھولے میں آرام کر رہے ہیں دائیں بھی نور ہے, بائیں بھی نور ہے, نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. بھائی جڑے نور والے بیٹھے نے بولنا تو نہیں ہے نا, نور ہی نور ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. بغیر عشق نبی کسی کا
کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بولنا تو اسی نے ہے نا۔ مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ مقام سدرہ، پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرہ، مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے، یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا جلدی۔ بس یہ آخری جملہ دے کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ حضرت جی صد فرما دیجئے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور میں نا آپ کی زیارت کرنے آیا، میں نے آپ کو دیکھا، مجھے پیار آیا، میں نے آپ کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، لگا کے میں اپنے گھر آ گیا۔ بس جی میں نکل رہا ہوں جی۔ گھر آیا، میں نے جب اپنا قدم اپنے گھر کے اندر رکھا، اب گود میں آپ ہے، جیسے ہی میں نے ویڑے کے اندر قدم رکھا، میرے صحن میں میریاں اپنیاں بکریاں ساریاں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جانور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا میری بیوی نے، آپ کی چاچی نے پوچھا اللہ نے بیٹا دیا؟ فرمایا بالکل، سیدہ آمینہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو فرمایا مجھے پکڑائے نا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کو آپ کی چاچی کو پکڑایا۔ آپ کی چاچی نے دیکھ کے کہا پیارا تو بڑا ہے، نام کیا ہے؟ جب کہا نا نام کیا ہے، بس آخری جملے دے رہا ہوں، جب کہا نا نام، فرمایا نام نہ دادے نے رکھا ہے۔ فرمایا کیا رکھا؟ فرمایا نام رکھا ہے محمد۔ بھائی کیا نام ہے؟ بھائی ایک دفعہ ہر بندہ بولے بھائی کیا نام ہے، پھر بولیے گا کیا نام ہے۔ جب کہا نا محمد، آپ فرماتے ہیں میری بیوی آپ کی چاچی نا اچھی طرح دیکھ کے عرض کرتی ہے نام بڑا پیارا ہے، نام کبھی سنا نہیں، نام نہیں کبھی سنا۔ جب کہا نا نام کبھی نہیں سنا، میں نے جواب دیا ذرا غور سے دیکھ، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا۔ ہائے ہائے، لو جی آخری جملہ اور مجھے اجازت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کی چاچی سے آپ کو پکڑا، اب میں آپ کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں، منظر بڑا کمال ہے، میں آگے آگے بکریاں پیچھے پیچھے، اگر میں دائیں ہو رہا ہوں بکریاں پیچھے پیچھے، میں بائیں ہو رہا ہوں بکریاں پیچھے پیچھے، میں دروازے کی طرف جا رہا ہوں بکریاں پیچھے پیچھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہ غصہ آیا، میں نے چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی، ساری پیچھے ہٹ گئی، پر میری بکریوں میں سے سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے میرا دامن کھینچتی ہے، میں پیچھے کرتا ہوں وہ پھر کھینچتی ہے، میں پرا کرنا وہ پھر کھینچ دیے، میں پرا کرنا وہ پھر کھینچ دیے، میں پیچھے کرنا وہ پھر کھینچ دیے۔ آپ اندر میں غصہ آیا، میں سوٹی مار کے انہوں پجانا چاہیا، اجے سوٹی وجی نہیں، میری وڈی تے بڈی بکری بول کے آندی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آئے۔ جاری کریں، کبھی آئے تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔